مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے بہت اہم ترین سوال ہے۔ سیلیبریٹیز کو ہم دیکھتے ہیں، افسروں کو ہم دیکھتے ہیں، کسی بھی منصب پر کوئی ہو شخص اس کو دیکھتے ہیں، کسی بھی طرح سے کسی اتھارٹی کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک سوچ یہ بھی پائی، ایک کانسیپٹ نظریہ یہ بھی دیکھا کہ لوگ اس لیے بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا تکبر دکھانا پڑتا ہے، تھوڑی سی ہمیں بڑائی کرنی پڑتی ہے، کہ اگر ہم لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ماتحت ہیں یا ہم سے علم کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، اتھارٹی کے حوالے سے تھوڑے سے کمتر ہیں، اگر ان سے عجز و انکساری سے کام لیں تو پھر وہ ہماری اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کرتے یا اس طرح سے رسپانس ہمیں نہیں کرتے۔ یہ سوچ کیسی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اگر دیکھا جائے سیلیبریٹیز میں، بزرگوں میں غوث اعظم ہیں، اللہ، اچھا اس کے علاوہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اصل ہیروز ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، کیا بات، شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہیں، ان سے اوپر چلے جائیں اہل بیت اطہار صحابہ کرام، سبحان اللہ، تو ان سے بڑھ کر تو ہمارے ہیرو کیوں نہیں، کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ، سب سے بڑھ کر ہمارے جو ہیرو ہیں، سب سے بڑھ کر اور جو ہمارے آئیڈیل ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کیا وہ انہوں نے بھی سوچا تھا کہ میں اگر اس طرح کروں گا تو لوگ ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے؟ اللہ، عاجزی کے پیکر، ان سے بڑی اتھارٹی کون ہے؟ یعنی دشمن بھی آئے تو آپ کی عاجزی کا اسیر ہو کر جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ جی ہم اگر ایسا نہیں کریں گے، یہ ہمارے انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو نہیں چلتے، کبھی چل جاتے کبھی نہیں چلتے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کی ذات کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ ہاں کوئی دنیاوی معاملہ ہے آپ کا، آپ کچھ اور چاہتے ہیں، آپ کا مطلب یہ کہ تمناؤں کا مرکز یہی ہے، تو پھر وہ دنیا داری ہے آپ کی، پھر اسے آپ دین کا نام نہ دیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ کریں گے تو آپ بھگتیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک بات ہے، قبلہ مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے دوری اختیار کی جائے، تکبر نہ کیا جائے۔ ایک تو یہ بھی چیز ہے کہ کوشش کی جائے کہ سامنے آئی نہیں، لیکن بعض اوقات ایسے متکبرین ہوتے ہیں کہ ان کو آپ ہاتھ ملائیں تو وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتے، ان کا ایسا تکبر ہوتا ہے کہ یار یہ مولوی صاحب یہ چھوڑے، یہ دینی طبقہ یہ ہوتے کون ہیں؟ ان پڑھ لوگ، ٹھیک ہے نا، یہ کہا جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یاد رکھیں کہ تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر کیا جائے، جی، کیونکہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ میں نے کہیں پر روایت پڑھی، میری امت کے متکبرین سے تکبر کے ساتھ ملو، جی جی جی، ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہوگا معاملہ۔ ہاں جہاں پر آپ کسی کی اصلاح چاہ رہے ہیں، اس سے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ وہ ایک الگ معاملہ ہے اسے، لیکن کیا کیا جائے کہ جب حکمرانوں سے ملیں گے تو وہ تو آپ کو نیچے سمجھیں گے۔ اسی لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ علماء کرام کو اور صوفیاء کو چاہیے اول تو بادشاہوں سے نہ ملیں۔ کیوں؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ بادشاہ فقیر کے در پر اچھا لگتا ہے، فقیر بادشاہ کے در پر اچھا نہیں لگتا۔ فقیر سے مراد یہاں پر شیخ اور صوفی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے صوفیاء نے فرمایا کہ اول تو ملو نہیں، جب ملنا بھی چاہو تو پھر صحیح طریقے سے ملو، پوری شان سے، ہاں پوری شان سے ملو۔ کیونکہ آپ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو گئے، کتنے بادشاہ گزرے لیکن بے رخی سے ملا کرتے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بادشاہ نے جی کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی بادشاہ نے کہ ملے، بے رخی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ وہ آپ کے اجرے میں آ گیا، آپ نے چراغ بند کر دیا اور اندھیرے میں اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ نرم ہاتھ جہنم سے محفوظ رہتا۔ جی تو تکبر میں نے کہا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، جب ایسا معاملہ ہو تو پھر ان کے ساتھ بے رخی سے ملا جائے تاکہ ان کو احساس ہو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ ایک وہ اللہ والے تھے نا کہ ایک بندہ بڑی اکڑ سے چلتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، کبھی یوں قد اونچا کر لیتا تھوڑا سا، کتنا قد اونچا ہوگا، یوں اپنے آپ کو پھلا لیتا۔ یہ شریعت مطہرہ کا اصول ہے کہ وہ گناہ سے فقط منع نہیں کرتا، جو چیز گناہ کی طرف لے جائے اس سے بھی روکتا ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ جو ہے وہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے جو گالوں کو پھلا مت، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ازرو تکبر اپنے کپڑے کو لٹکایا، ازرو تکبر، تو لم ینظر اللہ لہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نظر رحمت اس پر نہیں فرمائے۔ تو صرف گناہ سے ہی نہیں روکا، جو چیز گناہ کی طرف جا رہی ہے اس سے بھی روکا۔ تو ایک شخص نے، ایک اللہ والے تھے، تو وہ شخص کے پاس آئے کہ بھائی تو اتنا پھلاتا ہے اپنے آپ کو، تو تیرے گال پھولے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا کر رہا ہوتا ہے، کیا ہے؟ تو کہا میں کرتا ہوں، اپنے آپ کو پھلانا شروع کیا، گر گئے۔
تو کہا میں تو سمجھا تھا کہ تو پتہ نہیں کہاں پہاڑوں کو چھو لے گا. تکبر کرنے والا ہمشہ گر جاتا ہے.